فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام ہو۔ دلجیت مرزا ہماری فلمی دنیا کے ایک منفرد انداز کے مزاحیہ اداکار تھے۔ وہ مزاح پیدا کرنے کے لیے نہ تو منہ بگاڑتے اور نہ ہی جسم کی جمناسٹک کی طرح مختلف اشکال بناتے، بلکہ وہ مکالموں کی ادائیگی کے ذریعے شگفتگی پیدا کرتے۔ اس لیے سنجیدہ لوگوں سے انہیں خوب پذیرائی ملتی۔ برصغیر کے نامور مصنف حکیم احمد شجاع کے فرزند فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا کے فلمی دنیا پر بہت احسانات تھے۔ انہوں نے نہ صرف اچھوتی اور کامیاب فلمیں تخلیق کر کے فلمی دنیا کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی، بلکہ کئی ایسے فنکاروں کو فلموں میں متعارف کروایا جنہوں نے بعد ازاں بہت نام کمایا۔ دلجیت مرزا کو بھی انہوں نے ہی 1955 میں اپنی فلم قاتل میں متعارف کرایا۔ یوں دلجیت مرزا کو انہی کی دریافت سمجھا جاتا ہے۔ دلجیت مرزا 1930 میں بھارتی پنجاب کے شہر امبالہ میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں ان کا خاندان ملتان میں سکونت پذیر ہوا۔ دلجیت مرزا کا اصل نام غلام حسین تھا، مگر جب اداکاری کے شوق میں فلمی دنیا میں آئے تو اپنا فلمی نام دلجیت مرزا رکھ لیا۔ اس زمانے میں بعض فنکار ہندوانہ نام رکھنے کو ترجیح دیتے تھے، شاید وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ بھارتی فلمی فنکاروں کے ساتھ بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دلجیت مرزا کی مزاحیہ اداکاری کا انداز ہالی ووڈ کے مزاحیہ اداکاروں سے ملتا جلتا تھا۔ اپنے اس منفرد انداز کے ساتھ انہوں نے تقریباً 70 سے زائد اردو اور پنجابی فلموں میں شگفتگی پیدا کی۔ اداکاری کے ساتھ انہوں نے فلم سازی اور ہدایت کاری بھی کی۔ انہوں نے ایک فلمی ادارہ ڈی ایم فلمز قائم کیا، جس کے بینر تلے متعدد فلمیں تخلیق کیں۔ انہوں نے 1962 میں پہلی فلم برسات میں پروڈیوس کی، جس کے ہدایت کار بھی وہ خود تھے۔ اس کے بعد 1965 میں رواج، 1968 میں جناب عالی اور 1972 میں ٹھا بنائیں۔ دلجیت مرزا کی ایک مکمل مزاحیہ اداکار کی حیثیت سے پہلی فلم شباب کیرانوی کی جلن تھی، جس کے ہدایت کار اے حمید تھے۔ جلن میں مشہور کامیڈین ظریف بھی شامل تھے۔ فلم تو کامیاب نہ ہو سکی، مگر دلجیت مرزا کو کئی آنے والی فلموں میں کاسٹ کر لیا گیا۔ اس طرح آنے والے ادوار میں وہ ہدایت کار سید عطا اللہ شاہ ہاشمی کی سوشل فلم چھوٹی امی، داؤد چاند کی فوک سٹوری پر مبنی حاتم، ہدایت کار سبطین فاضلی کی آنکھ کا نشہ، عطا اللہ ہاشمی ہی کی دادا، نیا دور، بھابھی، جعفر ملک کی مکھڑا، لقمان کی آدمی، ہمایوں مرزا کی راز اور خلیل کیسر کی شہید میں نظر آئے۔ سید عطا اللہ شاہ ہاشمی ان کی اداکاری کے سٹائل سے خاصے متاثر تھے، اس لیے انہوں نے دلجیت مرزا کو اپنی زیادہ تر فلموں میں شامل کیا۔ ایک فلم میں دلجیت مرزا کا ایک مکالمہ کچھ کہوں تو لوگ کہیں گے چغل خور ہے، نہ کہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس قدر مقبول ہوا کہ کئی سال تک لوگوں کی زبان پر رہا۔ 1966 میں انہوں نے ہدایت کار اقبال شہزاد کی مقبول فلم بدنام میں فلم کے ہیرو اعجاز کے مزاحیہ ساتھی کے کردار میں لاجواب کام کیا۔ یہ فلم علاء الدین کی جذباتی اداکاری کی بنا پر بہت مقبول ہوئی تھی۔ دلجیت مرزا جدت پسند تھے، اس لیے خود پر مخصوص اداکاری کا ٹھپا نہ لگنے دیا۔ وہ ورسٹائل اداکاری پسند کرتے تھے۔ 1965 میں لوگ انہیں فلم رواج کے شیطانی کردار میں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ یہ ولن کا کردار تھا، جو ان کے ورسٹائل ایکٹر ہونے کا بھی ثبوت تھا۔ ہدایت کار لقمان کی فلم آدمی میں بھی انہوں نے تالش کے ساتھ کمال کی مزاحیہ پرفارمنس دی۔ دونوں اپنے مالک کا روپیہ اکٹھا کر کے بھاگ نکلتے ہیں کہ راستے میں لالچ کا شکار ہو کر جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس طرح مزاحیہ کرداروں کا اختتام
منفی انداز میں ہوتا ہے۔ فلم شہید میں دلجیت مرزا کو یہودی کے کردار میں بھی بے حد پسند کیا گیا۔ دلجیت مرزا پر متعدد گیت بھی فلمائے گئے، جن میں فلم انوکھی کا گیت، ماری لیلا نے ایسی کٹار، چھوٹی بیگم کا مزاحیہ گیت، ہم بھی راضی تم بھی راضی، کر لے جو کرنا ہے قاضی، اور ٹھا کا پنجابی گیت، ظالمہ دے ظلم دی اخیر ہونی ٹھا قابل ذکر ہے۔ دلجیت مرزا نے 14 فلموں کی ہدایت کاری کی، جبکہ 3 فلموں کی کہانیاں بھی لکھی۔ انہوں نے اپنی فلم رواج میں اداکار قوی خان اور گیت نگار خواجہ پرویز کو فلمی دنیا سے متعارف کروایا۔ 1972 میں ریلیز ہونے والی ان کی ذاتی پنجابی فلم ٹھا بہت مقبول ہوئی۔ یہ ایک سوشل اور نغماتی فلم تھی، جس کے مرکزی کردار سدھیر اور روزینہ نے ادا کیے۔ اس فلم کے لیے ملکہ ترنم نور جہاں کا گایا یہ گیت، تیرے ملنے نو آئی کنے چاہ کر کے، آ سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے، اس قدر مقبول ہوا کہ پنجاب کے دیہات کے گلی کوچوں میں گونجتا سنائی دیتا۔ اسی طرح غلام علی کا گایا پہلا فلمی گیت، پہلی باری اج ان اکھیاں نے تکیا، ایہو جہا تکیا کہ ہائے مار سٹیا، سپر ہٹ ثابت ہوا۔ 1983 میں دلجیت مرزا نے فلم بڑا خان میں اداکار محمد علی کو ٹائٹل رول میں پیش کیا۔ بطور ہدایت کار 1993 میں اپنی آخری فلم رکا میں اپنے بیٹے دلاور کو ریما کے مقابل ہیرو کے طور پر پیش کیا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ وہ دور تھا جب فلمی صنعت نہایت نازک صورتحال میں تھی اور دلجیت مرزا مزید فلم بنانے کا رسک نہیں لے سکتے تھے، اس لیے فلمی دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ کئی برسوں تک وہ اپنا فلمی ادارہ چلاتے رہے، بالآخر حالات کے پیش نظر اسے بھی بند کر دیا اور اپنے دوسرے بیٹے کے اثرات پر اس کے پاس امریکہ چلے گئے، جہاں وہ اکثر فلمی دنیا کے سنہرے دور اور لوگوں کو یاد کرتے، جس سے ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی۔ امریکہ میں مقیم ہوئے انہیں 1.5 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ اجل نے انہیں آ لیا اور 4 فروری 2017 کو 87 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دلجیت مرزا کی دیگر یادگار فلموں میں جگا، جھومر، ڈاکو کی لڑکی، فرشتہ، غالب، 12 بجے، شیک ہینڈ، کوکاف، جناب عالی، دوسری شادی، پاکیزہ، مراد بلوچ، سونا مکھڑا تے اکھ مستانی، انگارے، پہلا وار، خبردار، اج دی گل، عیاش، امبر، فٹافٹ اور باغی سپاہی شامل ہیں۔